إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اچھی زندگی کے کچھ اصول پچھلے کئی دروس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ اعلیٰ اقدار، وہ اعلیٰ صفات پیدا ہوں جو ہماری زندگی کو دنیوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بہتر بناتے ہیں۔ زندگی چیزوں سے بہتر نہیں بنتی ہے، زندگی انسان کی سوچ اور اس کے اعمال کے بہتر ہونے سے بہتر بنتی ہے۔ یہ کفر کی سوچ ہے کہ صرف چیزیں ہی زندگی میں ضروری ہیں، دنیا کی مال و متاع، پیسہ، گھر، موٹر گاڑی، زیورات اور دنیا کی مال و متاع انسان کو مل جائے تو خوشحالی آتی ہے، باقی ساری چیزیں غیر ضروری یا ثانوی ہیں۔ یہ ایمان کی سوچ نہیں ہے، یہ کفر والی سوچ ہے۔ ایمان والی سوچ، ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے مال و متاع، دنیا کی چیزیں، یہاں کی راحت، آسائش، زیب و زینت، یہ امتحان ہے، ملے تو بھی امتحان ہے اور نہ ملے تو بھی امتحان اور آزمائش ہے۔ اس کا ملنا نہ ملنا انعام نہیں ہے، امتحان ہے۔ یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ ان میں کھو کر اپنے مالک کو اور اس کے سامنے جواب دینے والے دن کو بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے۔ ان چیزوں کے بیچ میں اللہ نے ہم کو ڈالا ہے تاکہ ہم ان میں رہ کر اللہ کو یاد رکھیں، تاکہ ان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی کامیابی کو، آخرت کی نعمتوں کو بھی حاصل کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہیں۔ حیات طیبہ کا اسلامی تصور یہ ہے کہ ایک انسان چیزوں سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر چیزیں بہتر بن گئی اور انسان بگڑا ہوا رہا تو دنیا کا بگاڑ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، اور اگر انسان اچھا رہا تو چاہے چیزیں پچھڑی ہوئی ہوں، سماج اچھا بنتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ لہذا انسان کو بہتر بنانا اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی دعوت کی بنیادی تعلیمات میں سے تھا کہ انسان خود اچھا بنے، اتنا اچھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی مدد کرے اور آخرت میں اس پر رحم فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مومنانہ اوصاف اور اچھی زندگی کے اصولوں میں سے یہ ہے
کہ ایک انسان کو اپنی غلطی پر ندامت ہو اور وہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو۔ موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ بے حس نہ ہو، اس کا احساس زندہ ہو، غلطی کرنے کے بعد وہ بے چین ہو جاتا ہو، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد اگر انسان میں احساس زندہ ہو تو ایسا انسان اللہ سے اپنے معاملے کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے تعلق کو سدھار لیتا ہے اور اپنے حال کی اصلاح کی بھی فکر کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ بے حس ہو جائے، اس کا احساس مر جائے، تو غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ غلطی پر ڈھٹائی کے ساتھ جم جاتا ہے اور غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور کبھی دوسروں میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ لہذا مومن ندامت والا ہوتا ہے۔ اگر لاپرواہی کی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے، انسانیت اور بشریت کی وجہ سے اگر اس سے کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو غفلت کی نیند سو نہیں جاتا، بلکہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور فوراً اللہ سے توبہ کر کے اپنے حال کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ صفت ہے جو ایک انسان کو غلطی کے باوجود اونچا بناتی ہے۔ بعض اوقات انسان غلطی کر کے بھی اللہ سے گڑ گڑا کے، معافی مانگ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے، اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ توبہ تو انسان اکثر غلطی پر کرتا ہے، تو غلطی کر کے توبہ کر کے بھی انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ بشریت کی وجہ سے غلطی ہو گئی، لیکن ایمان کی وجہ سے توبہ کی۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی، لیکن ایمان کی وجہ سے اس نے اللہ سے توبہ کی اور پھر ایمان میں بھی بڑھا اور اللہ کے ہاں مقام میں بھی اونچا مقام اس کو ملا۔ لہٰذا اس صفت کو نہیں کھونا چاہیے۔ دلوں کی سختی انسان کو ندامت سے محروم کر دیتی ہے اور انسان پھر اللہ سے توبہ استغفار بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں آپ نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں ساری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں، نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اسے اپنی کمیوں کا احساس ستاتا ہے۔ اپنی کمی کا احساس ترقی کا دروازہ ہے۔ اگر انسان کو اپنی کمیوں کا احساس نہ ہو تو نہ اصلاح آتی ہے نہ ترقی آتی ہے۔ انسان قناعت کر لیتا ہے میں اچھا ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، پھر ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان کو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش اس سے پیدا ہوتی ہے، اور کمیوں کو دور کرنے کی کوشش انسان کو کمیوں سے پاک کرتی ہے، بہتر بناتی ہے۔ لہٰذا یہ احساس چھوڑ دینا بگاڑ کا راستہ ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ یہ احساس ہے، غلطی پر نادم ہونا، اپنا ناقد ہونا، اپنے آپ کو ہم خود
ویسا دیکھیں جیسے ہمارے اوپر تنقید کرنے والے ہمارے دشمن دیکھتے ہیں۔ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ حقیقت کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ایک بندے میں ہونی چاہیے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ آج ہم اسی حدیث کو دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ انسان سے غلطی ہو گئی، رو دھو کے افسوس کی بنیاد پر انسان نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی، گناہ معاف کرا دیا۔ لیکن آئندہ کے لیے کیا؟ آئندہ کے لیے دو چیزیں ہیں جو آج کی حدیث میں ہم دیکھیں گے۔ آئندہ کے لیے کہ انسان اپنے بچنے کی صلاحیت کو مضبوط بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنے، اور مزید یہ کہ پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہو جائے تو نیکیوں کی کثرت کے ذریعے سے اس کمی کو بھرپائی کے ذریعے سے پورا کرے، اس کی بھرپائی کرے۔ حدیث نمبر 4 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، اور ایک اسی روایت میں اگلا حصہ ہے وخالق الناس بخلق حسن۔ لیکن آج ہم اسی حصے کو دیکھیں گے جس میں دو باتیں ہیں۔ فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کرتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی ہو جانے کے بعد بھلائی کر لے اس کے پیچھے پیچھے۔ تمحوها، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک غلطی سے پہلے کے لیے اور ایک غلطی کے بعد۔ پہلا حکم تقوی کا ہے، دوسرا اس غلطی کے اثرات کو مٹانے کے لیے، نام اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، قیامت کے دن کی ترازو کو اپنے حق میں خیر ثابت کرنے کے لیے نیکیوں سے بھی اپنی زندگی کو بھرے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد فوراً بھلائی کر لے۔ اتبع، اس کے بعد ہی جلدی۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو دو باتیں ہیں جو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، وقت کی قلت کے باوجود یہ دو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت۔ پاکیزہ زندگی کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ایک انسان چاہے گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو یا بیابان میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہو اور ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی زندگی لوگوں کو دیکھ کر نہ ہو، بھیڑ اور تنہائی کا فرق اس کی زندگی میں نہ ہو، اس کی زندگی میں ہمیشہ احساس ہو کہ چاہے میں لوگوں کے درمیان ہوں یا تنہائی میں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ چاہے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، سی سی ٹی وی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں، دن میں یا رات میں، اجالے میں اندھیرے میں، مجمع میں تنہائی میں، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور برائیوں سے بچتا رہے، اس کا مزاج بن جائے مجھ کو غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ لوگوں کے دیکھنے کا پابند نہ ہو، کیونکہ دیکھنے کا پابند ہونا ریاکاری اور نفاق کے لوازمات میں سے ہے۔ لوگ دیکھیں تو نیک اور نہ دیکھیں تو بدکار، یہ ریاکاری ہے، یہ نفاق ہے۔ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، کھلے میں کچھ، چھپے میں کچھ، یہ نفاق ہے۔
ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ظاہر میں بھی تقوی، باطن میں بھی خوف، لوگوں کے درمیان بھی نیکی، پرہیزگاری، اور تنہائی میں مزید نیکیاں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں ہو، صرف اتنا نہیں کہا اللہ سے ڈر، کہیں بھی ہو، کیونکہ انسان اکثر ہر حال میں پرہیزگاری نہیں کر پاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، بچپن سے لوگوں کے درمیان جیتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں غیر شعوری طور پر لوگوں کے سامنے اچھا رہنا اور تنہائی میں جیسا تیسا رہنا کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے، وہ نہیں چاہتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس پر ہنسے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس کی شخصیت پر دھبا لگائے، اس پر تنقید کا قلم پھیر دے۔ وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے بارے میں برا کہا جائے، کوئی اس کو ریجیکٹ کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کبھی وہ غلط ثابت نہ ہو، وہ ہمیشہ اچھا بن کر رہے۔ لیکن اچھا دکھائی دینے کی کوشش میں اکثر انسان اچھا بننے سے رہ جاتا ہے۔ جب مخلوق کا خیال ہر وقت ذہن پر مسلط ہو تو پھر انسان کی جلوت میں وہ نیک ہوتا ہے اور خلوت میں گناہ گار۔ لوگوں کے سامنے تو نیک بنا رہتا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھتے دیکھتے، لوگوں کا خیال کرتے کرتے اس کے ذہن سے رب العالمین کا خیال اوجھل ہو جاتا ہے کہ ان سے اوپر بھی کوئی ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب لوگوں ہی پر دھیان انسان کا ٹکا رہے تو رب العالمین پر اس طرف دھیان کب دے گا؟ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ انسان لوگوں سے زیادہ اس بات کی فکر کرے کہ ان کا رب مجھ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں، اس کے نزدیک میں کیسا ہوں۔ اور وہ دیکھیں نہ دیکھیں، وہ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، یہ باطن کو دیکھتا ہے، اندر کو دیکھتا ہے، میرے دل کی کیفیات، میرے دل کے خیالات، میرے جذبات، میری نیات، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو کہیں بھی ہوں میں، چاہے لوگوں کے درمیان ہوں یا تنہائی میں، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ سوال یہ کہ تقوی کیا ہے؟ یہاں اتق اللہ کہا گیا، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا تقوی اختیار کر۔ تو تقوی ہے کیا؟ الراغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردات فی غریب القرآن میں کہتے ہیں، المفردات فی غریب القرآن، یہ قرآن کے الفاظ کے معنی کی کتاب ہے کہ ایک ایک لفظ میں اس کا کیا معنی ہے۔ کہتے ہیں وَالتَّقْوَى جَعْلُ النَّفْسِ فِي وِقَایَةٍ مِّمَّا يَخَافُ، تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جن چیزوں سے وہ ڈرتا ہے حفاظت میں لے آئے، اپنے آپ کو بچاؤ فراہم کرے، سیکیورٹی پرووائڈ کرے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے جس سے اس کو رسک ہے، خطرہ ہے، جن سے وہ ڈرتا ہے۔ ھذا تحقیق ہو، کہتے ہیں کہ واقعی معنی تقوی کا یہ ہے۔ ثم یسمى الخوف تارة تقوی، لیکن پھر تقوی خوف کو بھی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا اصل معنی بچاؤ ہے، بچانا اپنے آپ کو ان چیزوں سے جن سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے، خطرے سے بچنے کا مزاج انسان کا ہوتا ہے، لہٰذا اس خوف کو بھی تقوی کہتے ہیں، کیونکہ اسی خوف کی بنا پر انسان بچتا ہے۔ تو اصل تو خوف ہوا، اور بچنے کا عمل اس خوف کا نتیجہ ہے، تو اس خوف کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، کیونکہ بچاؤ کی، حفاظت کی کوشش اسی خوف کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں کہتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو امام النووی کی کتاب الاربعین
اس کتاب کی شرح ہے الاربعون النوویہ، جو 40 حدیثیں مشہور کتاب ہیں، اس کتاب کی شرح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، جامع العلوم والحکم۔ اس میں کہتے ہیں وَأَصْلُ التَّقْوَى أَن يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ وِقَایَةً تَقِيهِ مِنْهُ۔ تقوی کی اصل کیا ہے؟ واقعی تقوی جڑ کے اعتبار سے کیا ہے؟ ان یجعل العبد بینہ وبین ما یخافہ، بندہ اپنے اور اس چیز کے درمیان جس سے وہ ڈرتا ہے، ما یخافہ ویحذرہ، جس سے گھبراتا ہے، بچنا چاہتا ہے، وقایۃ تقیہ منہ، ایسی آڑ پیدا کر دے، ایسا بچاؤ پیدا کر دے جس کے ذریعے سے اس خطرے کی چیز سے، نقصان کی چیز سے جس سے وہ ڈرتا ہے، بچے۔ فَتَقْوَى الْعَبْدِ لِرَبِّهِ أَن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخْشَاهُ مِن رَبِّهِ، پس بندے کا اپنے رب سے ڈرنا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے اور اس چیز کے جو رب کی طرف سے اسے خوف ہے، اس دونوں کے درمیان میں آڑ پیدا کر دے، اپنے اور اس خطرے کے درمیان رکاوٹ اور بچاؤ کی صورت پیدا کر دے۔ من غضبہ وسخطہ وعقابہ وقایۃ تقیہ من ذلک، اللہ کے غضب، اس کے غصے، ناراضگی اور اس کی سزا سے بچاؤ پیدا کریں جس سے وہ بچ سکتا ہو، گویا کہ جیسے ڈھال اپنے اور رب کے عذاب کے درمیان رکھے جس کے ذریعے سے اس سے بچ سکے۔ لیکن کیسے بچے گا؟ وہ کیا ہے؟ وہ ڈھال کیا ہے؟ وہ بچاؤ کیا ہے؟ وہ وقایہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ فعل طاعتہ واجتناب معاصیہ۔ یہ بچاؤ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کی فرما برداری کا کرنا ہے، اللہ کی طاعت کا اہتمام، اور اس کے معاصی، اس کی معصیت، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو تقوی اصلاً خوف ہے اللہ کا اور اللہ کی ناراضگی کا، اور اس ناراضگی کے نتیجے سزا کا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تقوی ہے اس عمل کا جو اس ناراضگی سے، اس خطرے سے، اس سزا سے بچنے کے لیے آدمی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں کرتا ہے، ایک کرنے کے کام کرتا ہے اور بچنے کے کاموں سے بچتا ہے۔ اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ حکم دے اور وہ پورا نہ کرے، اللہ ناراض۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے، انسان وہ توڑ دے، وہ حکم توڑ دے، اس کا ارتکاب کرے، اللہ ناراض۔ ابلیس کی مثال میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور آدم علیہ السلام کی مثال میں اللہ کے منع کی ہوئی چیز کا ارتکاب ہے۔ ابلیس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، نہیں مانا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، پیڑ کے قریب مت جانا، شیطان کے دھوکے میں آ کے چلے گئے۔ تو ایک کو حکم تھا کرو اور ایک کو حکم تھا بچو، یہی انسان کا امتحان ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے اور منع کی ہوئی چیز سے بچے تو اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے برے انجام سے بچ جاتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ لیکن اس کی اصل کیا ہے جو اس کو اس پر آمادہ کرتی ہے؟ کوشش کب کرتا ہے؟ جب ڈر ہوتا ہے۔ جب ڈر زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان بے خوف ہو کے وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، اور پھر اچانک ایک دن انجام اس کے سامنے آتا ہے، پھر گھبرا اٹھتا ہے، کبھی دنیا میں عذاب دیکھ کر، اور کبھی دنیا میں توفیق نہیں ملتی ہے، قیامت کے دن ہی اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما
تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے نیک بندوں کا حال کیا ہے؟ یہ مرد ہیں، رجال ہیں، یہ لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، جنہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جنہیں ان کی تجارت اور ان کا بیچنا غفلت میں نہیں ڈالتا ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے. دنیا کی تجارت اور یہ بیچنا انہیں غفلت میں نہیں ڈالتا ہے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی اوپر دیکھ رہی ہوں گی کہ دھماکے آسمان میں ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا. قبروں سے اٹھیں گے تو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اپنے اطراف اب جزا کا دن آ گیا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن سے، اس چیز سے، اس انجام سے آج تک تو غفلت ہی میں پڑا رہا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، لے اب تیری آنکھوں سے پردہ ہم نے ہٹا دیا. فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے، آج سب دکھ رہا ہے تجھ کو. اس سے پہلے چھپا ہوا تھا تو سمجھتا تھا ایسا نہیں ہوگا، قیامت کا دن نہیں آئے گا، انجام نہیں ہے، جو چاہے کروں، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں. آزاد جیتا رہا. اب انجام کا دن سامنے آ گیا، اب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. مومن اس دن کے آنے سے پہلے ڈرتا ہے. دیکھ کے تو جانور بھی مانتا ہے، بن دیکھے ماننا ایمان والوں کی شان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا. یہ اصل ہے، یہ خوف اصل ہے جو انسان کی زندگی کو غلط راہوں پر دوڑنے سے محفوظ رکھتی ہے، اس کی پرائیورٹیز کو ریسیٹ کرتی ہے. ورنہ لوگوں کو دیکھ کر انسان اپنی پرائیورٹیز بھی بھول جاتا ہے. جہاں دوسرے دوڑ رہے ہیں اسی دوڑ میں یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. بھول جاتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کیا کہتے رہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. بے فکر مت ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یہاں وہاں مت دوڑو، چیزوں کے پیچھے مت دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، پناہ وہیں ملنے والی ہے. انسان کی مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہے. جب طوفان آیا تو کہنے لگا میں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں پناہ لوں گا. یعصمنی من الماء، وہ اس طوفان سے، پانی سے مجھے بچائے گا، غرق ہونے سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا. لیکن کیا اس پہاڑ نے اس کو بچایا؟ نہیں. اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
اللہ سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ مومن یہ جانتا ہے، مومن یہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ اللہ سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سورۃ المؤمنون میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ ایسا ہے کہ وہ سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے، سب سے بچا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ کام نہیں آتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے مقابلے میں، کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو صحیح بنانے والا بنا دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو صحیح کرنے والا بنتا ہے، دھوکے میں نہیں رہتا ہے۔ ایمان کی قوت انسان کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی اور علم کو جوڑا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم وہی ہے جو خشیت پیدا کرے، علم وہی ہے جو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ تو تقوی یہ کامیاب زندگی کے لیے لازمی شرائط میں سے ہے، اس کے بغیر اچھی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تقوی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں کو جن کو اللہ نے کتاب دی، سب کو اور خصوصاً اس امت کو بھی تقوی کی تلقین کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، پچھلی قوموں کو جنہیں اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب دی گئی، ان کو بھی ہم نے وصیت کی، اور وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی ہم وصیت کرتے ہیں، خصوصی تاکیدی حکم دیتے ہیں، کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اہتمام کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ سے بچ سکو، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ تقوی کا جو حکم ہے یہ سارے بندوں کو، پچھلی ساری قوموں کو اللہ نے دیا۔ یہ ایسا حکم ہے جو ادوار کے بدلنے سے، قوموں کے بدلنے سے، شریعتوں کے بدلنے سے بدلا نہیں۔ یہ حکم اللہ نے سبھی کو دیا ہے، یہ دائمی حکم تھا۔ اگر آیات کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں بہت وقت لگے گا، اتنی ساری آیتیں تقوی کے باب میں، اور احادیث، کچھ حدیثیں، کچھ آیتیں ہم یہاں دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، فی سر امرک وعلانیتہ، اپنے معاملات میں، چھپے اور کھلے ہر حال میں، ظاہراً و باطناً، یعنی تقوی صرف ظاہری زندگی میں نہیں ہو، ظاہری زندگی میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو، دل میں بھی اللہ کا خوف ہو، بچنے کا مزاج ہو۔ بعض اوقات بچنے کا اہتمام زندگی میں ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے
تنہائی میں نہیں. مجموع میں انسان متقی پرہیزگار بنا رہتا ہے، لیکن گھریلو زندگی میں نہیں، تنہائی میں نہیں. کبھی لوگوں کے سامنے بنتا ہے لیکن دل میں نہیں ہوتا ہے، دل تقوی سے خالی ہوتا ہے. مصلحت کی وجہ سے، سماج میں اپنے مقام کو بنائے رکھنے کی وجہ سے انسان تقوی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، تقوی ہوتا نہیں اس کے پاس. کہا کہ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. دیکھیے اللہ نے بھی وصیت کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصیت کر رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی خصوصی تاکید کرتا ہوں. فی سر امرک و علانیتہ، اپنے ان معاملات میں بھی جو سری ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اور علانیہ ہوں، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے. کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے. اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کا خوف رکھ، اور تیری زبان، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، ان میں بھی اس خوف کا اظہار ہونا چاہیے. زبان سے ایسی بات مت بول جو تقوی کے خلاف ہو. آنکھوں کا استعمال غلط چیز کے دیکھنے میں مت کر، یہ تقوی کے خلاف ہے. کانوں سے گانے، غیبت اور اس طرح کی فضولیات مت سن، یہ تقوی کے منافی ہے. کسی پر ظلم مت کر، لین دین میں حرام راستہ مت اپنا. کمائی کے راستے حلال رکھ، حرام نہیں. بچ حرام سے، یہ تقوی ہے. غلط راہوں میں مت دوڑ، گمراہی کے راستے پر مت چل، خواہش کی پیروی مت کر. اپنے آپ کو بچا گمراہی کے راستے پر جانے سے، یہ تقوی ہے. ظاہر و باطن دونوں میں تقوی کا اہتمام کر. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عبودیت کی اصل کمال تقوی ہے. اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندہ اپنی خواہش کے مقابلے میں اپنے مالک کی پسند کو ترجیح دے. جس سے رب نے منع کر دیا، میرا مالک نہیں پسند کرتا کہ میں کروں، جو میرے مالک کو پسند نہیں مجھ کو بھی پسند نہیں. عبودیت کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مالک کو پسند نہیں. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کو چھوڑ دے تو سارے بندوں میں سب سے بہتر عبادت گزار بندہ بن جائے گا. عبادت کی اصل کیا ہے؟ بندگی اور غلامی کی اصل کیا ہے؟ کہ انسان کی چاہتیں اس کے مالک کی چاہت کے تابع ہو جائیں. مالک نے کہہ دیا نہیں تو رکنے والا بن جائے. منع کا مطلب منع، ختم. نہیں مجھے پسند ہے، میری مصلحت ہے، نہیں. رب نے کہہ دیا نہیں کا مطلب نہیں. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، شراب کے شوقین تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا اور کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب رکو گے؟ آیت ایسی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم رک جاؤ گے؟ اگر واقعی مومن ہو تو رکنا پڑے گا. صحابہ کے گھروں میں شرابیں تھیں، وہ سالوں سال سنبھال کے رکھتے تھے. اور شراب کا قانون یہ ہے کہ شراب جتنی زیادہ سالوں تک رکھی جائے اتنا زیادہ اعلیٰ بن جاتی ہے. پرانی شرابیں جو ہیں مہنگی ہوتی ہیں، کیونکہ جتنی رکھی جائے اتنی زیادہ وہ قیمتی بن جاتی ہے. ان کے پاس شرابیں ہوا کرتی تھیں، وہ پیتے تھے، لیکن جیسے ہی حکم اللہ کا آیا انہوں نے شراب کو بہا دیا. گھڑے جن میں شرابیں رکھی ہوئی تھیں پھوڑ دیں، وہ برتن
پھوڑ دیے جن میں شراب پیتے تھے، انڈیل دیا ان کو۔ اس آیت کے سننے پر جن لوگوں میں ابھی پی رہے تھے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تھوک دیا اس کو۔ مدینہ میں راستوں پر شراب بہائی گئی، گلیوں کے اندر۔ پسند تھی، مہنگی تھی، پیتے تھے، عادی تھے، اس کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ سب لوگ، جیسے بھی لوگ، سب نے چھوڑ دی اس کو۔ اللہ نے جب منع کر دیا تو اب کیا بچا؟ ہماری پسند کی کیا قیمت ہے جب ہمارے رب کو ہی پسند نہیں؟ جب ہمارے رب کو ہی پسند نہیں تو ہم کیوں پسند کریں؟ یہ مزاج تقویٰ کی اصل ہے۔ بچنا آسان کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی پسند دل پر غالب ہو جاتی ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت جب دل پر غالب ہو تو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ کئی غیر مسلم جب اسلام لاتے ہیں، اللہ کی محبت ایسی دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے سب کچھ کرنا۔ بعض اوقات مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا رسمی مسلمان، اس کے لیے مشکل پڑتا ہے، کیونکہ ابھی وہ رسمی ایمان سے اوپر نہیں اٹھ پایا۔ اسلام کو اس نے وراثت میں پایا ہے، حاصل نہیں کیا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ، تکن اعبد الناس، اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ تو بن جائے گا۔ معلوم کہ عبودیت اصلاً یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناپسندیدہ منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ کو پسند نہیں کیا، چھوڑ دوں گا میں۔ عبودیت اصل میں یہ ہے، اور انسان کا پہلا امتحان بھی یہی تھا، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ وہ انسان کے لیے جنت میں ٹریننگ تھی، تنبیہ تھی، دنیا میں یہی امتحان تمہارا ہوگا، اور شیطان یہی کروائے گا تم کو۔ جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کو خوشنما کر کے دکھائے گا۔ دنیا میں برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، اور انسان دھوکہ کھا کے اس پیڑ کے قریب چلا جائے گا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تکن اعبد الناس، بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان نماز پڑھنے والا ہوتا ہے لیکن زبان گندی ہوتی ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ خواتین میں بھی آپ دیکھیے، تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، تہجد ہوگی، لیکن سب ہوگا لیکن انسانیت نہیں ہوگی۔ پڑوسیوں سے جھگڑے ہوں گے، رشتہ داروں کی غیبتیں ہوں گی، ترقی کرنے والوں کے خلاف حسد ہوگا، صرف حسد نہیں ہوگا بلکہ سازشیں ہوں گی، اور انسان سمجھتا ہے یہ سب چلتا ہے، رشتہ داری میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ رواج کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے مزاج کو بگاڑ لیتا ہے۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں اس سے بچ۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بندگی صرف یہ نہیں کہ انسان عبادت گزار بندہ بننا، یہ نہیں ہے کہ صرف انسان نوافل کا اہتمام کرے، ذکر کرے، تسبیح تلاوت کرے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرے اور درمیان میں حرام کاریاں کرتا رہے۔ نہ نگاہ کی حفاظت، نہ زبان کی، نہ کانوں کی، نہ دل کی۔ بندگی یہ ہے، عبادت گزاری یہ ہے کہ انسان یہ مزاج بنا لے، میں وہ نہیں کروں گا جو اللہ نہیں پسند کرتا۔ یہ بندہ ہے، یہ غلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی بندی ہے۔ بندگی رسموں کا نام نہیں ہے، مزاج کا نام ہے۔ اتق اللہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تو حرام چیزوں سے بچ، محرمات سے، محارم سے بچ۔
تو اللہ کا سب سے نیک بندہ، سب سے عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے اپنی سنن میں، یا جس کو جامع بھی کہا جاتا ہے، اس میں روایت کی، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ بلکہ تقوی وہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی ضرورت ہے جو انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے تو یہ تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار۔ الا، عربی زبان میں، عربوں کے قاعدے میں ایک چیز یہ تھی کہ جب کسی چیز کو بہت ہی تنبیہ کے ساتھ بولنا ہے تو الا کہا جاتا ہے، دھیان سے سن لو، یاد رکھو، خبردار۔ اس کا یہ پاور ہے، ایفیکٹ اس کا یہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اچھی طرح جان لو، یاد رکھو، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی خوف و رنج سے ان کو نجات دے گا، آخرت میں ان کے لیے امن و امان ہے، ان کے لیے ڈراوا نہیں ہے، اور آخرت میں جنت کی زندگی ان کے لیے سارے دکھ اور غم سے نجات کی زندگی ہے۔ دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا، دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں خوف بھی ہے، چاہے دیندار ہو، دنیا دار ہو، خوف سے آزاد زندگی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ غم، انبیاء بھی غم سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر روئے نہیں؟ کہا بھی نا کہ اے ابراہیم، تمہارے فراق میں ہم غمگین ہیں، لمحزونون۔ غم سبھی کو ہوتا ہے، کھونے کا غم، محرومی کا غم، خوف سبھی کو ہوتا ہے، نقصان کا، ہلاکت کا، مستقبل کے اعتبار سے خوف سبھی کو ہوتا ہے، اور ماضی کی محرومیوں پر غمگین سبھی ہوتے ہیں۔ دنیا ایسی ہے، اللہ نے بنایا ایسا اس کو۔ لیکن ایک اور دنیا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو خوف اور غم دونوں سے نجات دے دے گا۔ پرفیکٹ لائف، کامل زندگی جو خوف اور غم سے عاری ہو، خالی ہو، وہاں خوشیوں کو واقعی انجوائے کرنے کا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں آدمی پوری طرح خوش ہو نہیں پاتا، کیوں؟ فیوچر کا خوف، پاسٹ کا غم اس کی خوشیوں کو خراب کر دیتا ہے، ڈسٹارٹ کرتا ہے، وہ پرفیکٹلی خوش ہو نہیں پاتا ہے، کیونکہ ابھی ٹھیک ہے انجوائے کر رہا ہے، لیکن کل کا ڈر ہے اس کو۔ ٹھیک ہے انجوائے کر رہا ہے، اچانک کوئی غم کی بات یاد آ جاتی۔ انسان کی خوشیاں کامل نہیں ہو پاتی، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، خلش رہ جاتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ خوف و غم سے نجات دے گا تو وہاں کی خوشی بھی کامل ہوگی۔ لیکن کس کے لیے ہے یہ؟ جو دنیا میں اپنی غلطیوں پر افسوس کرتا رہا، ندامت کرتا رہا، غمگین ہوتا رہا، اور جو مستقبل کے خطرات اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے ڈرتا رہا، جو دنیا میں اس نے اپنے خوف کو بھی اونچا کیا اور اپنے غم کو بھی اونچا کیا۔ وہ یہ نہیں رہتا کل بھوکا رہ جاؤں گا، کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ہنسیں گے، زیورات نہیں ہوں گے تو عورتیں تانا دیں گی۔ اس کا خوف یہ نہیں تھا، اس کا غم یہ نہیں تھا کہ میرے پاس دیکھو بڑا گھر نہیں ہے، میرے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں،
میں خوبصورت نہیں ہوں، زینت اختیار کر کے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. اس کا غم یہ نہیں تھا، اس کا غم دینی تھا، اس کا خوف اخروی تھا. اس کا خوف یہ تھا کہ کل کو اللہ کے سامنے میں جاؤں گی تو اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ تو نے کیا کیا دنیا میں؟ کس چیز کے لیے جی تو؟ تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد اللہ تھا یا نہیں؟ تو کس راہ پر دوڑتی تھی، جنت کی راہ پر یا جہنم کی؟ اس کا خوف یہ کہ کل کو اللہ پوچھ لے تو میں کیا بولوں گی. اس کا غم یہ ہے کہ میں کتنی کوشش کرتی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے. کبھی غصے میں آ کے کچھ بول دیتی ہوں، کبھی غفلت میں آ کے کچھ رہ جاتا ہے. ایک چیز کرنے جاتی ہوں دوسری رہ جاتی ہے. میں دین سیکھنا چاہتی ہوں، وقت نہیں مل پاتا ہے. میں عبادات فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہتی ہوں لیکن ذمہ داریاں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس کا غم یہ ہے، اس کا غم یہ نہیں کہ مجھ کو خوبصورت بننے کے لیے وقت نہیں مل پاتا ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بیوٹی پارلر میں جا کے خوبصورت بن کے آ جاؤں کہ ساری عورتیں پوچھیں کہاں گئی تھی. اس کا غم، اس کی فکریں یہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتی قبر میں جا کے کیڑے پڑیں گے جسم کے اندر. ہاں، سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے. جسم ڈال دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا اور سب چلے جائیں گے ہاتھ جھاڑ کے. پھر دھیرے دھیرے جسم ڈیکے ہوگا، پڑا رہے گا مٹی کے نیچے قبر میں، کیڑوں کے گھر میں وہیں پڑا رہے گا. جسم دھیرے 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 اس کے اندر مٹی میں ملتا چلا جائے گا. کیا ہے یہ؟ سب ختم ہونے والا ہے. اس جسم کو سنوار کے ہم کریں گے کیا؟ جبکہ روح اسی طرح سے بدنما بدصورت بنی ہوئی ہے، شخصیت بدصورت ہے اندر. جسم کو سنوار کے کیا کریں گے؟ اس کی فکر یہ ہے نیک بندی. جسم کو ٹھیک ہے وقتی طور پر شوہر کے لیے زینت بھی اختیار کرنا دین ہے، اس سے اس کا تقوی باقی رہتا ہے، اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپس کی محبت بڑھتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ میں خوبصورت دکھائی دینے لگوں، بس میں نے اچیو کر لیا، مس انڈیا بن گئی، مس یونیورس بن گئی. کیا آگے؟ کیا جنت ملی؟ نہیں. اللہ ملا؟ نہیں. اگر اللہ نہیں ملا تو کیا پایا تو نے؟ اگر اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ تجھ کو نہ ملے، سب خوش ہوں تب بھی کیا؟ اگر اللہ تعالی کی طرف سے تعریف نہ ملے تو سب کی تعریف لے کے بھی تو نے کیا پا لیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے رہے. ایمان لائے، یقین سے دل بھرے ہوئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان تھا ان کی زندگی میں، اور پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، برے انجام سے ڈرتے تھے اور برائیوں سے بچتے تھے. یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوف اور غم دونوں سے نجات دے دے گا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اصل عزت دنیا میں کیا ہے؟ اچھے خاندان میں پیدا ہونا، مالدار ہونا، بڑی ڈگری، پیسہ، شہرت. کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، شرف والا، عزت والا اگر کوئی ہے
تو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ حرام سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اصل عزت یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچنے والا ہو، اس کی زندگی میں برائی نہ ہو، حرام نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ اصل عزت یہ ہے، اللہ کے نزدیک واقعی اکرام کے لائق شرف والا وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہو۔ تو یہ تقوی ہے جو ہمیں اللہ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے۔ لیکن دوسری قوموں کو دیکھتے دیکھتے، غیر شعوری طور پر میڈیا کے راستے سے سماج کو دیکھتے ہوئے، لکھنے پڑھنے میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری ترجیحات، ہماری پرائرٹیز بدل جاتی ہیں۔ پیسہ ہونا چاہیے تو عزت ہے، جیب میں پیسہ نہ ہو تو لوگ پوچھتے بھی نہیں، سلام بھی نہیں کرتے، سلام کی تو جواب بھی نہیں دیتے۔ پیسہ ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ assumptions انسان قائم کر لیتا ہے اور پھر زندگی میں دوڑ پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ پیسہ بہت کمایا، لیکن پیسے کے لیے زندگی برباد کر دی اور سکون ختم ہو گیا۔ سکون نہیں ہے، پیسہ تو ہے، لیکن جس کمی کا احساس تب تھا جب پیسہ نہیں تھا، وہ احساس ابھی بھی باقی ہے۔ معلوم نہیں کیوں وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک ویکیوم ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو پر نہیں ہوتا، بھرتا نہیں ہے۔ پیسہ آ گیا، جب پیسہ نہیں تھا تبھی بھی لگتا تھا کچھ کم ہے۔ پیسہ آ گیا تو ابھی بھی وہ کمی کا احساس گیا نہیں۔ چیزیں انسان کو سکون نہیں دیتی ہیں، وہ اس کو کمفرٹ دے سکتی ہیں، کنوینئنس دے سکتی ہیں، وہ سکون نہیں دے سکتی ہیں۔ سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو دل اللہ سے ٹوٹا ہوا ہو، اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو، کنیکٹڈ نہ ہو، ایسا دل سکون اور اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پا کے ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ کو کھونے پر سب سے پہلے سکون چھن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے غفلت برتتا ہے، اعراض کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، میری یاد کو، میرے ذکر کو اگنور کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے شخص کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ لیجئے، دلوں کی گھٹن، سفوکیشن، انگزائٹی، ڈپریشن، میلنکولی، کتنے نام ہیں۔ یہ ساری چیزیں، بیماریاں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ سے انقطاع کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس کے دوسرے بھی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ ہے، دیکھیے جو انسان اللہ کو پالے اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس پانے کی خوشی باقی چیزوں کے کھونے اور محروم ہونے کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ رکشہ والے سے وہی لڑتا ہے جس کی جیب میں پیسے کم ہو، جس کے پاس جیب میں نوٹوں کا بنڈل ہو، وہ کبھی 5 روپے کے لیے لڑتا نہیں ہے۔ لڑتا وہی جس کے پاس 5 ہی روپے ہو۔ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا کھونا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو بول دیتا رہنے دو، بچاؤ بھائی، رہنے دو، تمہارے پاس کیوں ہے، اس کے پاس۔ لیکن اگر کم ہے تو اتنا کیسے کیا ہو گیا؟ کم ہے تو انسان لڑتا ہے۔ جو اللہ کو پالے، دنیا کا چھوٹنا، کھونا اس کو چھوٹا لگتا ہے، چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو پایا بھائی۔ اللہ کے ملنے کے بعد دوسری چیز کھونا آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو پانے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کی مرضیات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور تقویٰ کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ باتیں بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہیں،
اور یہ احادیث ہیں ایسی، یہ حدیثیں ہیں ایسی کہ اس میں اتنی گہری باتیں ہیں کہ اگر اللہ ہم کو توفیق دے تو بہت اور باتیں سامنے آ سکتی ہیں. اس میں بہت علم ہے. علم اصل یہی ہے، کتاب و سنت کا علم ہی اصل علم ہے. دنیاوی علوم ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے، لیکن واقعی انسان کو انسان بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.